عربی زبان کی کہاوت ہے کہ آدمی وقت سے ڈرتا ہے اور وقت پیرامڈ سے۔ ایجپٹ مڈل ایسٹ اور افریقہ کے 22 عرب کنٹریز میں سے ایک ہے۔ ایجپشین کلچر دنیا کا سب سے قدیم ترین کلچر مانا جاتا ہے، جو تقریباً 8000 سال پرانا ہے، جسے ہسٹوریکل بکس میں میسوپوٹیمین سویلائزیشن کا نام دیا گیا۔ آج سے قریب 4000 سال پہلے ایجپشین لوگ اپنے دور میں بہت ہی خوبصورت آرٹ ورکس کی تعمیر کیا کرتے تھے، لیکن یہ لوگ اپنے فن تعمیر کے ساتھ ساتھ کئی مسٹریز کو پیچھے چھوڑ گئے۔ ایلینز کا ہونا، پیرامڈز کا آسمان کے تاروں سے الائنمنٹ، پیرامڈز کے اندر ایک نیچرل اے سی کا ہونا جو کہ ٹیمپریچر کو مسلسل 20 ڈگری رکھتا ہے، یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو آج بھی سائنٹسٹ کو چین کی نیند سونے نہیں دیتی۔ سب سے بڑا سیکرٹ تو یہ ہے کہ یہ لوگ ایسے سٹرکچرز کو کس طرح تعمیر کیے ہوں گے۔ 3800 سال تک خوفو پیرامڈ کے پاس دنیا کی سب سے بلند ترین عمارت ہونے کا ریکارڈ رہا۔ پیرامڈز کو بہت سالوں سے اسٹڈی کیا جا رہا ہے، ہر ٹیکنالوجی سے اسے سمجھنے کی کوشش کی گئی اور آج تک اس کی مسٹری کوئی سالو نہیں کر پایا۔ انہوں نے ایک ایک پیس کو ایک ساتھ کیسے لایا، ان لوگوں نے کس طرح کی سیمنٹ کا استعمال کیا، اور انہوں نے پیرامڈز کو اتنا پرفیکٹلی کیسے الائن کیا۔ بنا مشین اور ٹیکنالوجی کے ایسے سٹرکچرز کو بنانا سائنٹیفیکلی امپاسبل ہے۔ صرف ایک پیرامڈ کے اندر 23 لاکھ لائم سٹونز کے بلاکس کا استعمال کیا گیا اور اس کی تعمیر میں استعمال ہونے والے پتھروں کو 800 کلومیٹر دور موجود شہر آسوان سے لایا جاتا۔ ان پتھروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جانا ہی اتنا مشکل ہے، تو اسے ایک دم پرفیکٹ پوزیشن میں لانا تو دور کی بات ہے، پر انہوں نے ان دونوں چیزوں کو کیا۔ پیرامڈز کا جو ایک ایک بلاک دیکھ رہے ہو، اس کا وزن 3000 کلو سے لے کر 70000 کلو گرام تک ہے۔ آج کل کے جو ماڈرن کرینز ہوتے ہیں جو اونچے عمارتوں کی تعمیر کرنے میں کام آتے ہیں، وہ نارملی 20000 کلو سے زیادہ لفٹ نہیں کر پاتے۔ ہمارے ہیلی کاپٹرز بھی اس قابل نہیں ہیں کہ ان پتھروں کو اٹھا سکے۔ آج کے دور میں 20000 کلو وزن اٹھانا ہی اتنا مشکل ہے، تو وہ آج سے 4000 سال پہلے یہ سب کیسے کیے ہوں گے؟ سینکڑوں ٹن وزنی پتھروں کو اس مہارت سے ایک دوسرے کے اوپر رکھا گیا کہ ان کا درمیانی فاصلہ 1 انچ کے 50ویں حصے کے برابر ہے۔ امیجن کریں کہ سینکڑوں ٹن وزنی پتھر اور ان کے جوائنٹس کے درمیان اتنا فاصلہ بھی نہیں ہے کہ سوئی تک اندر جا سکے۔ ان پیرامڈز کے فاؤنڈیشنز تو اسکوائر کی شکل میں ہے، لیکن ان کے پہلو ٹرائنگلز کی طرح بنے ہوئے ہیں۔ یہ ٹرائنگلز اوپر جا کر ایک نقطے کے اندر مل جاتی ہیں اور یہی نقطے آسمان کے ستاروں سے الائن کرتے ہیں۔ جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح سنا، یہ نقطے آسمان کے ستاروں سے الائن کرتے ہیں۔ پیرامڈ سے جڑی ایک تھیوری ہے جسے اورین کوریلیشن تھیوری کہتے ہیں۔ اگر آپ رات کے وقت پیرامڈز کو دیکھو گے، آپ کو دکھے گا وہ ایکچولی آسمان کے کانسٹیلیشنز یعنی ستاروں کے ایک نکشتر کے ساتھ الائن کرتے ہیں۔ آسمان کے اس کانسٹیلیشن کا نام ہے اورین بیلٹ، اور اس کے 3 مین ستارے ہیں، اور یہ تینوں ستارے پیرامڈ سے سنک ہوتے ہیں۔ ان کا پوزیشن اور ان کا الائنمنٹ بالکل ان تاروں جیسا ہے۔ اس امپاسبل چیز کو دیکھ کر بہت سارے تھیوریز یہ مانتے ہیں پہلے ایلینز اس زمین پر آئے تھے اور اپنے ساتھ کوئی ایڈوانس ٹیکنالوجی لائے تھے، اور اسی کی مدد سے ان امپاسبل سے پیرامڈز کو بنایا گیا، اور یہ ایلینز انہی اورین بیلٹ کے 3 ستاروں سے آئے تھے۔ پیرامڈز انسان نے بنایا یا کسی دوسری دنیا کی مخلوق نے، یہ تو کوئی نہیں جانتا، پر ایک بات تو کنفرم ہے، پیرامڈز اور دور تاروں کی دنیا کا ایک دوسرے سے کنیکشن ضرور ہے۔ جن پتھروں سے پیرامڈز کو بنایا گیا تھا وہ کسی عام پتھر سے لاکھوں گنا زیادہ مضبوط ہے۔ بہت ساری ریسرچ کرنے کے باوجود بھی سائنسدانوں کو آج تک پتہ نہیں چلا کہ وہ ایگزیکٹلی کس طرح کے پتھر ہیں۔ ابھی تک تو اس طرح کے پتھر پوری دنیا میں کہیں پر بھی نہیں پائے گئے، اور ان پتھروں کو الائن کرتے وقت بال اینڈ ساکٹ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا۔ یہ ایک ایسا میتھڈ ہے جو کہ ارتھ کویک یعنی زمین کے زلزلے کو بھی جھیل سکتا ہے۔ ٹنلز ان پیرامڈز۔ پیرامڈز میں جگہ جگہ پر ٹنلز بنے ہوئے ہیں، اور پہلے لوگ اپنی عقل کا استعمال کرتے ہوئے یہ اندازہ لگاتے تھے یہ وینٹیلیشنز کے لیے بنائے گئے ہوں گے تاکہ ان کے اندر ہوا جا سکے، پر بعد میں اس بات کو ڈسمس کر دیا گیا جب ایک روبوٹ اس کے اندر بھیجا گیا۔ روبوٹ نے کیمرے سے یہ دیکھا کہ یہ تو اصل میں بند ہے، ہر ٹنل کے اینڈ پر ایک دروازے جیسا سٹرکچر بنا ہوا ہے، تو یہ آخر وینٹیلیشن کے لیے کیسے بن سکتا ہے؟
پیرامڈس کے چیمبرز کی اگر بات کریں تو اس کے اندر ٹوٹل 3 ڈسکورڈ چیمبرز ہے۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے بیس چیمبر، اور یہ ہے کوئنس چیمبر، اور یہ سب سے اوپر والا ہے کنگز چیمبر۔ اگر ہم اس اوپر والے راستے سے داخل ہوں گے تو ہم ان تینوں چیمبرز کو ایکسپلور کر سکیں گے، اور اگر ہم نیچے سیدھی جانب سے داخل ہوں گے تو بھی ہم ان 3 چیمبرز کو ایسیس کر پائیں گے، لیکن فیکٹ یہ ہے کہ آج تک انہیں کوئی ایکسپلور نہیں کر پایا۔ جب کوئنس چیمبر کے اندر ایک روبوٹ کو بھیجا گیا تب بند سٹون دکھائی دیا جس کے اندر میٹل پن لگا ہوا تھا۔ ایک نئے ایڈوانس ٹول کے ذریعے بند دروازے کو ڈرل کر کے اس کے اندر ایک چھوٹے سے کیمرہ کو بھیجا گیا، پھر اس کیمرہ نے اس فوٹو کو کیپچر کیا، اور اس کے آگے جانے سے پہلے ہی وہ کیمرہ ایک مسٹیریس طریقے سے خراب ہو گیا، اور اس کے آگے کی ایکسپلوریشن ادھوری رہ گئی۔ اور اس کے بعد عرب ریپبلک آف ایجپٹ کی گورنمنٹ نے وہاں کسی کو پرمیشن ہی نہیں دیا کہ وہ ان پیرامڈس کو ایکسپلور کر سکے۔ پیرامڈس کو آخر کیوں بنایا گیا، یہ سوال کا جواب تو کوئی نہیں دے پایا، پر کمپلیٹ ریسرچ نہ ہونے کی وجہ سے آج تک یہی مانا گیا ہے۔ پیرامڈس کو اس وقت کے راجہ اور رانی کی خبر کو رکھنے کے لیے بنایا گیا ہے، پر حقیقت تو یہ ہے آج تک پیرامڈس میں کوئی ممیز ملے ہی نہیں۔ کوئنس چیمبر میں نہ کوئن کی ممی پائی گئی اور نہ کنگز چیمبر میں کوئی کنگ کی ممی پائی گئی۔ دی گریٹسٹ فینکس۔ اب بات کرتے ہیں اس عجیب سے سٹرکچر کے بارے میں۔ آپ نے پہلے پیرامڈس کے بہت سارے امیجز اور ویڈیوز ضرور دیکھے ہوں گے، تب زیادہ تر پیرامڈ کے پکچرز میں آپ اس اسٹیچیو کو ضرور دیکھتے ہوں گے۔ اسے دی گریٹسٹ فینکس کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسا سٹرکچر ہے جس کا چہرہ تو انسان کا ہے پر جسم انسان کا نہیں ہے۔ یہ کسی اور میوٹنٹ کریچر جیسا ہے۔ یہ صرف پیرامڈس کا نہیں بلکہ پورے ایجپٹ کا مسٹیریس سٹرکچر ہے۔ یہ تاریخ کے سب سے بڑے سٹیچیوز میں سے ایک ہے۔ اس کی لمبائی کی اگر بات کریں تو یہ 73.5 میٹرز کا ہے، اور یہ فیس والے حصے کی ہائٹ ہے 20 میٹر۔ اور شاید آپ یقین نہ کریں، یہ بہت سارے پتھروں کا استعمال کرتے ہوئے نہیں بنایا گیا، یہ ایک ہی بڑے لائم سٹون کو لے کر اسے ہی اس شیپ میں کاٹا گیا ہے، اسی لیے اسے دنیا کی سب سے لارجسٹ سنگل سٹون سٹیچیو کہا گیا۔ اور ہزاروں سال سے یہ اسٹیچو ریت کے نیچے ڈھکا ہوا تھا۔ سال 1900 کے بعد اس کے اوپر کی ریت کو ہٹا دیا گیا، تب ہزاروں سال بعد دنیا کے سامنے اس کا پورا سٹرکچر آیا۔ سائنٹسٹ کا یہ ماننا ہے پہلے یہ ایک خوبصورت اسٹیچو ہوا کرتا تھا، اور وقت کے ساتھ ساتھ اس میں بدلاؤ آئے اور یہ خراب ہونے لگا۔ آج سے 4000 سال پہلے یہ کچھ ایسا دکھتا تھا۔ یہ اوپر سے جتنا مسٹیریس ہے وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اصل مسٹری تو اس کے نیچے ہے۔ سال 1995 میں کچھ ورکرز اس کو رینوویٹ کر رہے تھے۔ انہوں نے ایکسیڈنٹلی بہت سارے ٹنلز ڈسکور کیے، ان میں سے 2 ٹنلز اس اسٹیچو کے سیدھا نیچے جا رہے تھے، اور اس کے نیچے پوری کی پوری دنیا چھپی ہوئی ہے جو آج تک بھی اندیکھی ہے۔ تاریخ میں پیچھے جا کر دیکھیں تو ایسے بہت سارے بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے ایجپٹ کے پیرامڈس میں دلچسپی لی اور ان پیرامڈس کے سیکرٹس کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کی۔ فرانس کے بادشاہ نیپولین نے بھی ان پیرامڈس کی شہرت سن رکھی تھی۔ اس نے جب ایجپٹ پر حملہ کر کے گیزا پر قبضہ کر لیا تو پیرامڈس کے بنیادوں کو کھود کر اس کے اندر جانے کا راستہ کھلوایا۔ سارے ورکرز کو باہر روک دیا گیا اور نیپولین اکیلا اس اہرام کے اندر داخل ہوا۔ جب یہ باہر نکلا تو اس کے چہرے پر بھیانک خاموشی تھی۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو سامان اٹھا کر یہاں سے چلنے کو کہا، اور جب نیپولین سے پیرامڈس کے متعلق پوچھا گیا کہ وہ اتنا خاموش کیوں تھا تو اس نے کچھ بھی نہیں بتایا۔ پیرامڈس ایک ایسی مسٹری ہے جس کو حل کرنے کے اندر آج کی ہماری موجودہ سائنس اور موجودہ دور کے ایڈوانس ترین انسان کی عقل ناکافی ہے، لیکن کوشش اور کیوریوسٹی تو انسان کی فطرت کے اندر شامل ہے، اور اب یہ فطرت انسان کو کہاں تک لے جاتی ہے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہزاروں سال سے قدرت اور وقت کی مار کو جھیل کر وقت اور انسان کو چیلنج کرنے والی یہ پہیلی آخر انسانوں کے ہاتھوں کب حل ہوتی ہے۔